تیرے پیار کی پناہ پارٹ 2۔ ناول پڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مطلب صاف ہے، میں آپ سے شادی کرنا تو چاہتی تھی، مگر میں آپ سے شادی کیوں کروں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ ٹکاتے پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے شایان کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، جیسے وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہو۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اور وہ اسے آگے بولنے کا اشارہ کرتے بولی، اور میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ وہ بےتابی سے ساتھ ہی ساتھ نظر نرمین پر گئی تھی، جس کی آنکھوں میں تمسخر صاف چھلک رہا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا اور اس کے اور قریب صوفے پر ہی بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں عزت دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، جب اگلے ہی پل وہ اس کا ہاتھ حقارت سے جھٹک گئی اور اسے صوفے سے نیچے دھکا دیا، جس پر اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہوا، جس پر کبیر کا کہا بے ساختہ تھا۔ مگر سب کو بے یقینی سے اپنی طرف تکتے دیکھ وہ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹ گیا اور اس ایکٹنگ کی دکان کو دیکھا، جو تھی تو ڈاکٹر، مگر اپنی اداکاری میں بڑی بڑی ایکٹرز کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہانم، تم کب سے میری انسلٹ کر رہی ہو اور میں برداشت کر رہا ہوں۔ مت بھولو میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، وہ کرخ لہجے میں کہتے اس کے دونوں بازوؤں کو دبوچتے جھٹکے سے کھڑا کر چکا تھا، جس پر وہ کرا اٹھی۔ تمہیں ابھی بھی یہ خوش فہمی ہے شایان صاحب کہ میں تم جیسے گھٹیا شخص سے شادی کروں گی؟ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا چھوڑ دو، ایسا تو میں مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کی کہی بات اسے واپس لوٹا رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر جاگا کہ کہیں ہانم نے اس کی اور نرمین کی باتیں سن تو نہیں لی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اس وقت پارلر تھی، پھر کس نے کیا؟ نرمین نے بتایا ہوگا اسے یہ سب۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا جب وہ اپنا بھاری لہنگا اٹھا کر اٹھی اور اس کے سامنے بیٹھتے اس کی تھوڑی کو مٹھی میں جکڑا، جیسے وہ نرمین کو پکڑتا تھا۔ کان کھول کر سنو مسٹر شایان، میں ایسے لڑکے سے شادی تو بالکل بھی نہیں کر سکتی جس کا کوئی کردار نہ ہو، جا کے ان گنت لڑکیوں سے افیئر ہو، اور تو اور وہ باپ ہی بننے والا ہو۔ یہ کہتے وہ حقارت سے اس کا منہ دوسری طرف جھٹکتی ہاتھ جھاڑتے کھڑی ہوئی، جیسے اس کا ہاتھ گندے ہو گئے ہوں۔ نرمین کی آنکھوں میں ملے جلے جذبات تھے، خوشی اور بے بسی کے آنسو۔ جو بدلہ شایان نے اس محبت میں پاگل لڑکی سے لیا تھا، اسے ہانم نے 1000 لوگوں کے سامنے سود سمیت چکتا کیا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ بچا۔ جبکہ اس کے اس حیرت انگیز انکشاف پر نہ صرف شایان بلکہ اس کے وہاں آئے دوستوں کی بھی آنکھیں باہر آنے والی ہو گئی تھی۔ وہ تو اتنا عرصہ لندن میں مقیم رہی تھی، پھر شایان کے بارے میں اتنا کیا جانتی تھی؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ہانم؟ میرے بیٹے پر بہتان کیوں لگا رہی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میرے بیٹے نے تمہارا؟ بولو کیوں کیا تم نے ایسا؟ اگر میرے بیٹے سے شادی کرنی ہی نہیں تھی تو حامی کیوں بھری؟ وہ آگ بگولا لہجے میں بولتے شایان کو اٹھانے لگی تھی۔ مامی جان، مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھا اپنے بیٹے سے، کیا یہ باپ نہیں بننے والا؟ کیا اس کا افیئر نہیں ہے؟ معاف کریے گا، میں ایک ایسے گھٹیا شخص سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ شایان کے منہ پر اس کی عزت کو 2 ٹکے کا کرتی بولی کہ کبیر دلچسپی سے اس کا ایک ایک تاثر ازبر کرنے لگا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ نازک سی لڑکی اتنی توپ چیز نکلے گی۔ جھوٹ جھوٹ یہ سب۔ ہانم ادھر دیکھو، میری طرف، میری بات سنو۔ کس نے کہا تمہیں ایسا؟ نرمین نے؟ تو یہ تو ہے ہی جھوٹی، کب سے میرے پیچھے پڑی تھی، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اسے دھتکار دیا تو اب یہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے اور پریگننسی کا بہانہ بنا رہی ہے۔ وہ نرمین کو اس کے بازو سے دبوچتے ہانم کی طرف جھٹکتے بولا، جب ہانم نے فوراً اسے تھاما اور گرنے سے بچایا۔ نہیں آپ ہی، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے خوف سے کپکپاتے ہانم کو دیکھا کہ وہ اس کی بات کو سچ نہ سمجھ لے۔ شایان کی بات پر وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنسی تھی، جبکہ حویلی کے تمام مرد شایان کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ اف شایان اف، خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ وہ ہنس کر اپنے آنسو صاف کرتی آگے آئی تھی۔ مطلب؟ وہ حیرت سے ہکلایا۔ مطلب صاف ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ تمہارا افیئر نرمین سے چل رہا ہے، میں تو اس لڑکی کی بات کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس کی پچھلی گرل فرینڈز میں سے ایک تھی جسے اس نے شادی کا لارا لگا رکھا تھا۔ مطلب نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ تم نے نرمین کو بھی ڈم کیا، گھر کی عزت کو دھوکہ دیا۔ صحیح کہا میں نے، نرمین نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، بلکہ تم نے خود اپنے منہ سے اپنی حقیقت واضح کر دی کہ تم نے گھر کی عزت پر نقب لگائی۔ وہ نفرت سے اس کے چہرے پر کس کر تھپڑ مارتی چلائی، اے جرت کیسی کی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارا۔ وہ غصے سے اس کی طرف جھٹپٹا جب ایک مکہ مارتے ارشیر نے اسے نرمین کے قدموں میں پھینکا۔ میری بہن کو تنہا سمجھنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا،
میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لاوارث نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ تم بد کردار ہو تو مطلب ہو، سمجھ گئے؟ بات یہیں ختم ہو جاتی ہے اور تمہیں شرم آنی چاہیے گھر کی عزت پر نظر ڈالتے ہوئے۔ تم اس کو سب لوگوں کے سامنے تماشا بنانا چاہتے ہو، مگر در حقیقت تمہارا ہی تماشا بن چکا ہے۔ جو کھیل تم نے دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیلا وہ آج پلٹ کر تم پر ہی آیا اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے۔ وہ تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ جلدی سے اٹھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ اپنی بات سے مکرتے ہوئے بولا تھا جب وہ لڑکی بھی آگے آئی تھی اور اسے کس کر تھپڑ مارا۔ کتنا جھوٹ بولتے ہو تم شایان، تم نے مجھ سے بھی وعدے کر رکھے تھے شادی کے، تو وہ تو مجھے پتہ چل گیا عین وقت کے اوپر کہ تم شادی کر رہے ہو اور کسی اور لڑکی کو بھی زندگی تباہ کرنے لگے ہو۔ اسی لیے میں نیکی کرنا چاہتی تھی اور اس لڑکی کی زندگی بچانا چاہتی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو پہلے ہی باپ بننے والے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے حقارت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ہوا جو وقت رہتے میری بھی آنکھیں کھل گئیں اور میں نے اس لڑکی کی مدد کر دی، وہ حانم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی نظر حانم پر گئی تھی جو شریر نگاہوں سے شایان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ تمہارا بہن، تم نے میری آنکھیں کھول دی، ورنہ تو میں اس شخص سے شادی بھی کر لیتی۔ وہ نقلی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، یہاں تک کہتی وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ وہ اب جھٹکے سے پلٹی۔ اب بولو شایان، اپنی بے گناہی میں کیا کہنا چاہو گے؟ کہہ دو کہ تم نرمین کے ساتھ انوالو نہیں تھے، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، کہہ دو اب بھی، وہ سینے پر لپیٹتے ہوئے بولی تھی اور اس کی آنکھوں میں طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے بولی جب اس کی آنکھیں آگ اگلنے لگی تھی۔ کیا ثبوت ہے کہ نرمین کے پیٹ میں میرا ہی بچہ ہے؟ کیا پتہ کسی اور کا ہو؟ وہ ایک دم کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا جب نرمین کے ابو آگے آئے اور کس کے اس کے اوپر تھپڑ مارا۔ بدتمیز، بد تہذیب، یہی سکھایا تھا ہم نے تمہیں؟ تم نے ہماری بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگایا، ہم تمہارا حشر بگاڑ دیں گے، وہ اس کا گلا دباتے ہوئے بولے تھے جب وہ ایک دم ان کے ہاتھ جھٹک گیا۔ میری کیا غلطی ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ایسا میں نے کیا؟ وہ ایک دم پھر چیختے ہوئے بولا، جبکہ اب کی بار اس کے ابو بھی سامنے آئے تھے اور کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ایک کے بعد ایک تھپڑ سارے ہی اس کے منہ پر برساتے چلے گئے تھے، جس پر وہ کس کر اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا اور لہو رنگ آنکھوں سے حانم کو دیکھنے لگا جو بڑی دلچسپی سے صوفے پر بیٹھے اس کا تماشا دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ گاجر کا حلوہ کھا رہی تھی جو اس کی شادی میں بنا تھا۔ ارے کنٹینیو کریں نا، آپ لوگ رک کیوں گئے؟ اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے۔ وہ گاجر کے حلوے کی پلیٹ دوبارہ سے میز پر رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے آئی۔ اب بتاؤ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میں نے نہیں کیا؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے ایک دم آگے آتے ہوئے بولا تھا تو کبیر نے اس کو ایک انگلی سے دور کیا تھا۔ خبردار آگے بڑھنے کی کوشش بھی مت کرنا، اگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو ثبوت تمہارے پاس بھی نہیں کہ تم نے افیئرز نہیں چلائے، سمجھ گئے نا؟ کبیر بھی دانت کچکچاتے ہوئے بولا جب اس نے ہاتھ جھٹکتے کبیر کو دور کیا تھا اور ایک بار پھر حانم کے سامنے آیا۔ ارے رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، تم ابھی تک نہیں سدھرے، ابھی تک اسی شان سے کھڑے ہو، تو کوئی بات نہیں، ایسے لوگوں کی آنا توڑنا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی کوک کی بوٹل کا آخری گھونٹ بھرتی بولی اور ایک دم انداز سے دلربائی سے آگے بڑھی اور اس کی کالر پر ہاتھ رکھے تھے، جبکہ سبھی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اس کا یہ انداز دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شایان سے نفرت ہے اور اب بڑے پیار بھرے انداز میں اس کے کالر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شایان نے اپنی کامیابی پر نرمین کو نیچا دکھانے والی نظروں سے دیکھا جب اگلے ہی پل وہ اس کی کالر درست کرتے ہوئے اس کے نیچے سے ایک چھوٹا سا مائکرو فون نکال چکی تھی۔ اب تمہاری ہی زبان تمہارے آگے آئے گی، تم خود سچ قبول کرو گے؟ وہ اس کی جانب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا، لیکن میں کیوں یہ سب قبول کروں گا جبکہ میں نے یہ سب کیا ہی نہیں؟ وہ ہر دھرمی سے بولا تھا جب اگلے ہی بل وہ کیا کہا لگاتی اپنے دوست کو اشارہ کر گئی تھی جو اسپیکر اور لیپ ٹاپ سے ان کی آڈیو چپ آن کر گئی، جس میں وہ سارے الزامات اور وہ ساری گھٹیا باتیں تھیں جو وہ نرمین سے کچھ دیر پہلے کر رہا تھا اور دنگ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو یہ ریکارڈنگ نرمین سے جھپٹ کر ڈیلیٹ کر دی تھی، تو پھر یہ ریکارڈنگ اس کے پاس کیسے آئی؟ ارے بیوقوف لڑکی، تمہیں کیا لگا میں اتنے دن سے کیوں تمہارے ساتھ یونیورسٹی کے چکر لگا رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھے تم سے پیار تھا۔ بہت پاگل ہو تم، میں بھلا تم جیسے شخص سے کیوں پیار کرنے لگی؟ میں تو اس لیے تمہارے ساتھ جاتی تھی تاکہ تمہارے خلاف ثبوت اکٹھا کر سکوں۔ ایسی بہت سی لڑکیاں ملی مجھے جو تم سے نفرت کرتی تھی اور تم نے انہیں دھوکہ دیا۔ ان سب کی زبانی میں تمہاری کہانی پہلے ہی سن چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تم جیسا گھٹیا شخص کبھی نہیں مانے گا، اسی لیے تو اس لڑکی کو راضی کر کے میں بھی لائی۔ اور رہی بات نرمین سے تمہارے تعلق کی، تو یہ ریکارڈنگ نرمین نے نہیں بلکہ میں نے ہی کی ہے۔ کیسے؟ وہ حیرت سے پھٹی آواز میں بولا۔ اب تک یقین نہیں آیا تھا
کہ اس کا کچا چھٹا سب کے سامنے آ چکا ہے۔ ارے بہت آسان تھا، تم تو میرے جھانسے میں بہت آسانی سے آ گئے۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرتی ہوں اس لیے تمہیں شیروانی پہننے کے لیے دی ہے؟ ارے گھامڑ، میں نے اس شیروانی میں مائکرو فون چپ سیٹ کر رکھی تھی۔ میں جانتی تھی شادی سے پہلے تم نرمین سے ضرور ملو گے اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہو گے، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم اتنے صاف اور عام لفظوں میں سارا سچ بیان کر دو گے جو اب سب کے سامنے آ چکا ہے اور سب نے سن لیا۔ اب بتائیے مامی جان، کیا آپ کو اپنے بیٹے کی تربیت پر فخر محسوس ہو رہا ہے یا اس کو زندہ زمین میں گاڑنے کا دل کر رہا ہے؟ کیونکہ میرا تو دل یہی کر رہا ہے۔ اب بولو، اب لوگے نرمین سے بدلہ؟ وہ تو کہیں دور جا سویا۔ اب بتاؤ میرے سے بدلہ کیسے لوگے، کیونکہ سب کے سامنے ذلیل کرنے میں تو میرا ہی ہاتھ ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے ہوئے بولی جب وہ دانت کچکچا کر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مانا کہ میں نے سب کچھ غلط کیا، مگر وہ سب اس کے تھپڑ سے ہی تو شروع ہوا تھا۔ مجھے یہ سب کے سامنے تھپڑ مارتی اور نہ ہی میں یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوتا۔ کیا تم نے اپنی کزن سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سرد آنکھوں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جس کے چہرے پر دکھ کے اثرات تھے۔ جو بھی تھا، لیکن اس کے پاس میں نے آپ سے سچی محبت کی اور آپ نے اسی کو پیرے تلے رون کے رکھ دیا۔ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ ہانہ ماپی سے دوسری شادی کرنے چلے تھے۔ کہا تھا نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، اور آپ کے ساتھ وہی ہوا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی تھی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ٹھیک ہے مانا میں نے سب کچھ کیا ہے، مگر اب آگے کیا ہوگا؟ اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرو گی تو تم سے شادی کون کرے گا؟ تمہیں پتہ ہے نا اچھی طرح کہ اگر ایک لڑکی کو شادی والے دن چھوڑ دیا جائے یا اس کی شادی ٹوٹ جائے تو اس کا رشتہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تمسخر سے بولا تھا۔ ایک اور کمزوری ہاتھ آئی اس کے خانم کی، جس کو وہ اس کے خلاف استعمال کرنے والا تھا اور اسے مجبور کرنے والا تھا کہ اس کے پاس شایان سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ کون کرے گا اب تم سے شادی؟ اگر میرے سے شادی تمہاری نہیں ہوئی تو تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، تم پر احسان کرنے میں مجھے بہت مزہ آئے گا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا جب اگلے ہی پل وہ کہکہا لگا کر ہنس دی۔ ارے تمہیں میں کیا 19ویں صدی کی ہیروئن لگتی ہوں جو یہاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جائے گی، جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ہمیشہ کنواری رہ جائے گی؟ کتنے بھولے ہو تم، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے مجھے ویسی سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور کیا کہا، کون سا دلہا ملے گا مجھے؟ وہ اس کے سامنے آتے بولی تھی اور تماشا دیکھنے والے حاضرین پر نگاہ ڈالی۔ بہت آسانی سے میں یہاں کھڑے کسی بھی شخص سے شادی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تھی جب وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ اچھا تو نکالو دلہا، کس کو بناؤ گی اپنا دلہا؟ کیا کسی ویٹر کو؟ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا جب وہ دل فریب انداز میں مسکرا دی۔ یہ کرے گا مجھ سے شادی، اور کون کرے گا؟ وہ آرام سے کبیر کا ہاتھ تھام کر درمیان میں لے آئی جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھی بڑے مزے سے اسی کے ایک ایک تاثر کو نوٹ کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تم سے شادی کرے گا؟ مرتے دم تک نہیں، کیونکہ اس کو اپنے وجود پر ایک کیچڑ کا چھینٹا برداشت نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی لڑکی کو کیوں اپنائے گا جس کو میں چھوڑ چکا ہوں؟ وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا تھا جب وہ بھی اس کے سامنے ایک دفعہ پھر ہنس دی۔ لیکن تم سے پہلے یہ مجھے اپنانے کی آفر کر چکا ہے، اسی نے تو کہا تھا کہ یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں گی تو یہ مجھے اپنائے گا۔ کیوں کبیر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کیا نہیں کہا تھا تم نے مجھ سے یہ کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی، جبکہ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرا سانس بھرتے اقرار میں سر ہلا گیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ہانم، میں اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے گردن اکڑا کر بولا تھا، جبکہ سارے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تو اس کی ماں فوراً آگے آئی تھی۔ کبیر کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تمہیں اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ اس کی ماں خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ان کا لڑکا جو شادی سے دور بھاگتا تھا آج خود دل کی رضامندی سے کسی لڑکی کو اپنانا چاہ رہا تھا، تو انہیں بھلا کیا اعتراض تھا؟ جی امی مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ہانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے وہ صوفے پر بیٹھا اور مولوی صاحب کو نکاح پڑھوانے کے لیے کہا تھا، جو خود بھی بڑے مزے سے آتے ہوئے کبیر کے پہلو میں بیٹھ چکی تھی، اور اس بار اس نے دل کی رضامندی سے قبول ہے کہا، اور اس کے بعد نکاح قبول کرتے کبیر نے اس کو اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ بھی سب کچھ شایان کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جبکہ وہ فتح مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بولو شایان، تم کیا کرو گے؟ اب تمہارے ساتھ تو کوئی شادی کرنے سے رہا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے کندھے سے اندیکھی گرد جھاڑتے ہوئے بولی تھی، جب وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ مت بھولو نرمین میری بیوی ہے، اگر تم کسی اور سے شادی کر سکتی ہو تو میں بھی نرمین کی رخصتی آج ہی چاہتا ہوں۔ وہ ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اب آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ نرمین کی آواز پر وہ شوقی انداز میں پلٹا اور اسے قریب گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا؟
وہ بے چینی سے اس کے آگے آتے اس کے کندھوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کر گئی۔ ہاں کرتی تھی محبت، اور شاید اب بھی کرتی ہوں، مگر میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو کسی سے سچی محبت نہیں کر سکتا، اپنے بچے کو کسی کے سامنے اپنا نہیں کہہ سکتا۔ پھر میں کیوں کروں گی آپ کے ساتھ شادی، اور کیوں رہوں گی آپ کے ساتھ؟ آپ کا کیا بھروسہ پل میں بدل جائیں؟ اس سے اچھا ہے میں خود ہی طلاق یافتہ کی زندگی گزار لوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی اور یہ کہتے 2 قدم واپس لینے لگی جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر رہ گیا۔ نرمین پاگل مت بنو، یہ بچہ میرا ہے، اب میں سامنے قبول کر تو چکا ہوں، پھر تم کیوں مجھے چھوڑ رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت انگیز انداز میں بولا۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ نرمین سب کے سامنے اسے چھوڑ دے گی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ آج صبح میں آپ کے سامنے گڑ گڑائی تھی، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، مگر آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا، میری محبت کو رون کر آگے نکل گئے تھے۔ اسی طرح میں اب آپ کی آفر کو ٹھکرا رہی ہوں، بلکہ پیروں تلے کچل کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ میری زندگی میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ ہی میں اس بچے کو آپ کا نام دوں گی۔ یہ کہتے وہ ایک بار پھر اس کو تھپڑ رسید کر گئی تھی، جبکہ وہ سرخ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، وہ ایک دم زبردستی بولا جب اشیر نے اسے دور دھکیلا۔ نرمین سے دور رہ کر بات کرو، یہ وہی لڑکی ہے ابھی جس سے کچھ دیر پہلے تم اپنانا نہیں چاہتے تھے، اور اب زبردستی کر رہے ہو؟ عجیب پاگل شخص ہو تم۔ وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ دیور جی، آپ کو کیا لگا دوسری شادی صرف آپ ہی کر سکتے ہیں؟ اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے میں اپنی بہن کا رشتہ کتنے اچھے گھر میں کرواؤں گی، جو شخص آپ سے کہیں زیادہ اچھا، مہربان اور کیئرنگ ہوگا، آپ کی طرح بیچ میں ہاتھ چھوڑ دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی اوپر جتاتی نظر ڈالتے ہوئے نرمین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ تم میری بیوی کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتی ہو ہانم؟ وہ ہانم کے آگے آتے ہوئے دانت کچکچاتے ہوئے بولا تھا جب کبیر نے درمیان میں تو اسے دھکا دیا۔ میری بیوی سے دور رہ کر بات کرو، اگر اس نے اس لہجے میں بات کی تو منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ کبیر نے ہانم کو ایک دم اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ شوہر بننے کی دیر تھی، کیسے حق جما رہا تھا اس پر، مگر کوئی نہیں، یہ بات اسے پسند آئی تھی۔ تم نے ہمیں بہت شرمندہ کیا ہے، نکل جاؤ اس گھر سے۔ شائن کے ابو ایک دم اسے گھر سے دھکے دیتے ہوئے بولے، مگر میری بات تو سنیے ابو، میں پشیمان ہوں۔ وہ کرلایا تھا مگر اس کے کسی ایک نے نہیں سنی اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ نرمین روتے ہوئے ہانم کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو سو مچ آپی، اگر آپ نہ ہوتی تو میں شاید شایان کو کھو دیتی، لیکن کھو تو اب بھی تم نے اسے دیا ہے۔ وہ اس کی تھوڑی اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولی، محبت کرتی ہو اس سے اب بھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی جب وہ بے بسی سے آنسو بہاتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس نے تمہاری عزت رول کر رکھ دی پھر بھی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی تھی جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ میری محبت بے شک دل میں جڑیں پکڑ چکی ہے، مگر ہاں میں اپنی عزت نفس کو نیچے رونتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ابھی اس سے علیحدگی اختیار کی۔ میں ان کو سزا دینا چاہتی ہوں، ایسے ہی سزا جو انہوں نے مجھے دی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولی جب ہانم اس کا سر تھپک کر رہ گئی۔ میری چھوڑیں، آپ کی تو شادی ہو چکی ہے، آئیے آپ کو دولہے صاحب کے کمرے میں لے کر چلیں۔ وہ اور اس کی تمام کزنیں اسے کبیر کے کمرے میں کھینچ کر لے گئی تھیں، جبکہ وہ حیرت سے یہ سوچ رہی تھی، بنا سوچے سمجھے کبیر سے شادی تو کر لی تھی، مگر آگے کیا؟ بے شک کبیر نے اسے اپنا لیا تھا، کیا وہ اسے دل سے اپنا پایا ہوگا؟ کبھی نہیں، مگر وہ کوئی روک لینے والی لڑکی تو تھی نہیں۔ بڑے مزے سے شان سے بیڈ پر تکیہ ٹکاتے اپنی کمر سیدھی کرتے لیٹ چکی تھی۔ رات کو جب کبیر اپنے کمرے میں آیا تو اسے بڑے مزے سے بیڈ پر ٹانگیں پسارے دیکھ اور مووی دیکھتے دیکھ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ صوفے پر سمٹ کر سو گئی ہوگی اور اسے اپنا شوہر بھی قبول نہیں کیا ہوگا، مگر یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے دروازہ لاک کر کے اندر آیا اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی تعریف کی، اس کے چہرے کی نہیں بلکہ اس کی اداکاری کی۔ ماننا پڑے گا کہ تم تو کامیاب اداکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہو، مجھے امید نہیں تھی کہ تم میں اتنے گٹس ہوں گے کہ بازی پلٹ کر رکھ دو گی، واقعی داد دینی پڑے گی تمہاری ایکٹنگ کی۔ وہ اسے سراہتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اب حیرت میں گھورنے کی باری ہانم کی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ کبیر اس کی اتنی کی گئی محنت پر تعریف کرے گا۔ حیرت تو مجھے تمہارے پر بھی ہو رہی ہے کہ تمہاری زبان سے بھی پھول جھڑ سکتے ہیں، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ تمہاری زبان سے صرف طنز کے نشتر ہی برستے ہیں۔ وہ اس پر طنز کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ اس کی پرانی باتیں یاد کرانے پر کبیر کو پشیمانی ہوئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ خانم کو ابھی تک اس کی باتیں یاد ہوں گی۔ واقعی وہ پیچھے ایک ہفتے میں اس سے تلخ آمیز باتیں کرتا رہا، اس پر طنز کا نشتر برساتا رہا، مگر وہ تو
پس پردہ اتنا بڑا منصوبہ تیار کر رہی تھی شایان کو بے نقاب کرانے کا، وہ جو ایک وکیل ہو کر شایان کو بے نقاب نہیں کر پایا، وہ ایک ڈاکٹر نے بے نقاب کرتے بازی مار لی۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تم سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر کیا تمہیں شادی کے لیے میں ہی ملا؟ میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی اور تم نے سب کے سامنے اس بات کو استعمال کیا۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا دلچسپی سے بولا تھا جب وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ تم نے ہی آفر کی تھی شادی کرنے کی، میں نے تو صرف قبول کی، وہ تفخر سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی جب وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ ویسے تمہارے صوفے پر سونے کا کوئی ارادہ نہیں؟ وہ اس کی جانب حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں بھائی، میں کیوں صوفے پر سوں گی؟ کیا تمہیں میں ہیروئنس کی طرح لگتی ہوں جو بیڈ پر لیٹنے کے بجائے صوفے پر سکڑ سمٹ کر لیٹ جاتی؟ تو میاں جی آپ بالکل غلط ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے رات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کیا آپ بھول گئے؟ اس کو شیروانی سے کھینچتے ہوئے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولی، جبکہ خبیر کی بولتی اس کے ایک دم نزدیک کھینچنے پر ہی بند ہوئی، اور وہ شوقی انداز میں اس کا ایک ایک تاثر دیکھنے لگا تھا کہ کہیں مذاق کی کوئی رمق موجود تو نہیں، مگر وہ بالکل سیریس لگ رہی تھی، اور اس کی سیریس انداز کو دیکھ کر اب کبیر کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ تو تم واقعی سہاگرت بنانا چاہتی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک دم اس سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ایک آئیبرو اچکا کر رہ گئی۔ بے شک ہماری شادی جس بھی حالات میں ہوئی ہے، لیکن شوہر تو مانا ہے نا میں نے تمہیں، اور تم نے بیوی صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ وہ اس کی گردن میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے ایک دم نزدیک کھینچتے ہوئے بولی جب ان دونوں کے لباس آپس میں ٹکرائے اور دونوں کی ہی آنکھیں کھل گئیں۔ ان دونوں کو اس بات کی امید نہ تھی کہ ان دونوں کے لب ٹکرا جائیں گے۔ بپ ٹکرانے کی دیر تھی کہ دونوں کے جسم میں آگ برپا ہو گئی، جس سے دونوں کے ہی سرخ چہرے سے دھوئیں اٹھے۔ کبیر فوراً سے اس پر سے اٹھا، جبکہ وہ بھی خواہ مخواہ شرمندہ ہوئی تھی، اور اپنی جولری اتارنے لگی۔ تمہیں اب اپنے کپڑے بدل لینے چاہیے، کبیر نظریں چراتے ہوئے بولا تھا جب وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے لب کاٹتے ہنسنے لگی۔ اس کو کبیر کا یہ سرخ چہرہ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک شرارت سوچنے کی دیر تھی کہ وہ کپڑے بدلنے گئی تھی۔ نائٹ ڈریس تو پہلے ہی نرمین اس کے کمرے میں رکھ گئی تھی، جسے دیکھ کر اسے خوب ہنسی آئی تھی۔ نائٹ ڈریس پہن کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو کبیر جو گلاس میں پانی ڈال کر پی رہا تھا، جس کا خانم کے طور طریقے دیکھ کر ہی گلا خشک پڑ چکا تھا، ایک دم خانم کو باہر آتے نائٹی میں دیکھ کر اسے زوردار غوطہ لگا، اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ منہ میں بھرا پانی ایک دم کلی کی صورت باہر نکلا تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ نائٹ ڈریس کافی چھوٹا تھا جو گھٹنوں سے اوپر آتا تھا، اور اس کی جان اس کو اس انداز میں دیکھ کر حلق میں اٹک گئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ خانم یہ پہن کر آ جائے گی۔ یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ کیا تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے منہ کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ ایک آئی اچکا کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سہاگ رات پر نائٹی ہی پہنتے ہیں، اب میں تمبو پہن کر سہاگ رات منانے سے تو رہی؟ وہ تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اسے زوردار حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے اس کو جتنا معصوم سمجھا تھا وہ تھی نہیں۔ ارے تم وہاں کیا کر رہے ہو میرے مسٹر ہسبینڈ؟ ادھر آؤ نا۔ اسے بیٹھ کے ایک کونے پر لیٹتے ہوئے ہاتھ سے ادھر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی کہ اس کو اپنے اوسان خطا ہوئے محسوس۔ اسے لگا کہ اگر وہ اس طرح کی ایک دو اور ادائیں دکھائے گی تو وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا، اور اس کے ساتھ وہ سب کر ڈالے گا جو وہ اس سے زبردستی کرنا نہیں چاہتا۔ وہ فوراً اپنا نائٹ ڈریس لے کر واش روم میں بند ہو گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے کہا تھا، یہ لڑکی ہے تو میری جان لے کر ہی مانے گی۔ وہ ایک دم تھوک نکلتے بولا، اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد خود کو ٹھنڈا کر کے نکلا واش روم سے، کیونکہ اس کے جذبات بھانبڑ کی طرح بھڑک رہے تھے اس کے جسم میں۔ وہ باہر آیا تو لائٹ آف دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا اور بیٹھ کے دوسرے طرف لیٹا۔ آج ہمیں اتنی جلدی نہیں سونا تھا، سہاگ رات ہے بیبی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں پٹپٹائے بولی کہ وہ ایک دم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حقیقی یہ لڑکی کیوں اس کا ضبط آزمانے پر تلی تھی؟ ایک دم اس کے سینے پر آگ گرنے سے وہ کپ کپایا۔ کیا کریے یار؟ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مگر وہ تو چھپکلی کی طرح چپکی گئی۔ نہ مائے شوہر، یہ میرا حق ہے، میں نہیں سوؤں گی تنہا، آج ہماری سوگرات ہے۔ وہ ٹانگ اس کے اوپر رکھتی ہوئی زبردستی اس کے ساتھ چمٹ کر سو چکی تھی، جبکہ کبیر کو اپنی پتلی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ ایک تو ازدواجی تعلق تھا، اوپر سے یہ لڑکی دل میں بسنے لگی تھی۔ آج جو اس نے نرمین کے لیے قدم اٹھایا تھا، اس سے کبیر کے دل میں خانم کی عزت لاکھوں گنا بڑھ گئی تھی، اور وہ اسے بیوی کا مقام دینے کا سوچ چکا تھا۔ اس لیے تو وہ اس سے خانم کو کھلے دل سے اپنایا تھا، کیونکہ اس نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر نرمین کے لیے اتنا سب کچھ کہا جو عام عورت نہ کر پاتی۔ واقعی یہ لڑکی بہت خاص تھی۔ وہ اس کے سونے کا یقین کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر رہ گیا، اور اس کے بالوں سے مسور کن اٹھتی خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔
آہستہ آہستہ اس کے لب، اس کی گردن اور پھر گلے پر سرایت کرنے لگے، مگر نیند میں اسے کسمساتے دیکھ وہ اپنے منہ زور جذبات پر بند باندھ کر رہ گیا اور اسے سینے میں بھینچ کر سو گیا۔ صبح جب حانم کی آنکھ کھلی تو کبیر کو اپنے پاس دیکھ کر وہ زیر لب مسکرا کر رہ گئی اور تیار ہو کر اس کے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے جا چکی تھی۔ ارے بیٹا، تم اکیلی نیچے آ گئی؟ کبیر کہاں ہے؟ وہ تو گاڑی سب کچھ بیچ کر سو رہے ہیں، بڑی مشکل سے نیند آئی ہوگی انہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور اپنی جگہ پر بیٹھی، جبکہ کبیر کی ماں اس کی بلائیں لینے لگی تھی۔ انہیں اپنی بہو پر بہت پیار آ رہا تھا، جس نے ان کے بیٹے کی زندگی میں آتے ہی اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کبیر بھی بھاگا بھاگا تیار ہو کر نیچے آیا۔ جب اس کی ماں معائنہ خیزی سے اس کی تیاری کو دیکھنے لگی، کیا ہوا بیٹا جی، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی لیٹ آ رہے ہو؟ خیریت تھی نا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولی، جب وہ خواہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شرمندہ ہوا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بس رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، وہ کھانے کے دوران بولا، جبکہ اس کی بات پر سبھی کا چھت پھاڑ کہا بلند ہوا تھا۔ پھر اسے سمجھ آیا تھا کہ وہ کیا کہے بیٹا، اپنی کہی بات پر وہ زبان دانتوں تلے دبا کر رہ گیا، جبکہ اپنے پاؤں پر پڑنے والی ہیل پر وہ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب سامنے بیٹھی حانم اس کی جانب دیکھا، جو ایک آنکھ ونک کر گئی تھی اسے، جس پہ اس کا نوالا گلے میں اٹکتے اٹکتے بچا، اسے گھور کر رہ گیا جب وہ کندھے اچکا کر دوبارہ کھانے میں مگن ہو چکی تھی۔ واقعی یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس کی بدرنگ زندگی کو رنگین بنانے والی تھی۔ اس رات سے سارا بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ اس ماہ کے عرصے میں اچھیر کا لہجہ اس سے لیا دیا تھا۔ آج اس کی رخصتی تھی اور اسے لا کر اچھیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کیا وہ مجھ سے خفا ہیں؟ کیا وہ بھائی کی گئی زیادتی کا بدلہ مجھ سے لیں گے؟ انہوں نے حانم سے جھوٹ بول کر شادی کرنا چاہی تھی، کیا وہ مجھے اس بات کی سزا دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اچھیر بالکل ویسے ہی اسے بدلہ لے لے گا جیسے اس کے بھائی نے اس کی کزنس کی زندگی خراب کی تھی۔ یہ ڈر اسے ٹھیک طرح خوش بھی نہیں ہونے دے رہا تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی تھی وہ اس کی آتی جیسی سانس کی ضمانت بن چکا تھا، مگر یہ خوف اسے ہولا رہا تھا کہ کہیں اچھیر اسے چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتا تو کیا کرتی وہ؟ یہی سوچ کر وہ آنسو بہا رہی تھی جب ابھی اسے آئے ہوئے 5 منٹ ہوئے تھے کہ وہ دندناتا ہوا کمرے میں آ پہنچا، اپنی شیروانی کو جھٹکتے اسے اتارتے ہوئے صوفے پر ڈال چکا تھا، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جو کمرے کی کنڈی لگاتے اس کا سانس سکھا چکا تھا۔ کنڈی کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی جب وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ کنڈی لگانے کے بعد ناول کے ہیرو کیا کرتے ہیں ہیروئن کے ساتھ؟ وہ ایک دم آگے آتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اس کا ہر ایک انداز دیکھ رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی جولری سے اسے آزاد کر چکا تھا۔ دوپٹہ ہوا میں اچھالتے وہ اس کے اوپر قابض ہو چکا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ کیا اتنے ہلکے ہو گئے ہیں؟ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی جب وہ کھلکھلا کر بولا، بہت دیر انتظار کیا ہے تمہارا جانا، اور اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو۔ خیر سے رخصتی بھی ہو گئی ہے تو اب دور رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے لہنگے کی شرٹ کو نیچے سرکاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اپنے برہنہ وجود کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپتے وہ لال ہی تو پڑ گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ پر سے، اور آپ بھی مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں نا بھائی کی طرح؟ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ وہ اس کا پتھر جیسا وجود اپنے ہاتھ سے دھکیلتے بولی، جو اس کے اوپر چڑھتا ہوا اسے زور شور سے کس کرنے میں مگن تھا۔ اگلے ہی پل اپنے دانتوں سے اس کے لبوں کو کھینچا تو وہ سسک پڑی۔ ارے تمہارے بھائی کی طرح گھامر نہیں ہونا، اس کی طرح مطلب پرست جو کمزور عورتوں کا فائدہ اٹھائے، اور ویسے بھی دور ہٹ گیا تو ہمارا بچہ کیسے ہوگا؟ ڈاؤن لوڈ ہونے سے تو رہا، تمہارے اندر سماؤں گا تو ہی بچے کا باپ بنوں گا نا۔ تمہیں ماں بنانے کے لیے تمہارے قریب آنا ضروری ہے جانے من۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیتا، اس کو کلائیوں پر گرفت جماتے پوری شدت سے اس کے اندر سمانے لگا۔ لیکن آپ کو کس نے کہا ہے مجھے ابھی بچہ چاہیے؟ وہ شور سے اسے دور کرتے ہوئے بولی تھی، جب وہ اگلے ہی پل اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا اور اس کی سسکیاں زور و شور سے گونجنے لگی۔ ارے مت بھولو، میں ناول کا ایک اسٹیپ ٹرائی کرنے والا ہوں جو تم پڑھتی تھی۔ وہ اس کی ٹانگوں پر ہاتھ سرکاتے جگہ بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ خطرناک انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ شرم سے دوہری ہوتے بولی جب وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ جو رومانس تم ناول میں پڑھتی ہو وہ میں تمہیں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا کہ ناول میں ہیرو ہیروئن کے اندر کیسے اترتے ہیں۔ وہ اس کے کان میں سلگتی سی سرگوشی کرتے ہوئے اگلے لمحے ہی اس کے اندر سمایا،
کہ کمرے میں اس کی چیخ گونج اٹھی۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیا بھگونے لگے تھے اور وہ سر ادھر ادھر پٹکنے لگی تھی، مگر ارشیر تو بن پہیے بہک چکا تھا۔ اسے کہاں احساس تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک کے بعد ایک اس کے اندر شدتیں منتقل کرتا وہ اس کے جسم کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارشیر نے اسے دوبارہ محسوس کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں لیا تو بے ساختہ سارا کا وجود شدت جذبات سے کپکپانے لگا۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے بھیگے ہونٹوں کا لمس اور مونچھوں کی میٹھی سی چبھن محسوس کرتے ہوئے اس کا دل کیا شرم سے ڈوب مرے یا کہیں منہ چھپا لے، کیونکہ اسے اس وقت ارشیر سے انتہا کی شرم آ رہی تھی۔ ارے تم تو گلنار ہو گئی ہو اور آنکھیں بھی بند کر لی ہیں۔ میں اس وقت تمہاری آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں کھولو۔ اس کی کمر میں بازو لپیٹ کر کروٹ بدلتے ہوئے ارشیر نے اسے اپنے اوپر لٹا کر سرگوشی کی تو سارا جھٹکے سے اسے تھام گئی۔ پلیز آپ میری طرف مت دیکھیں، وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل بولی تھی، کیونکہ اپنی حالت کی وجہ سے وہ اس حالت میں وہ ذرا سی بھی آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ بار بار اس کے لرزتے لب کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اپنی حالت کے باعث وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ اس کو بس کرنے کا کہنا چاہتی تھی۔ ارے تمہاری تو ابھی سے بس ہو گئی، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے ناول ہیروز کا اسٹیمنا کتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے لہجے میں بولا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا کانپتا ہوا وجود محسوس کر معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے بال اٹھا کر پیچھے کی طرف کر گیا، جو ارشیر کے منہ پر گر رہے تھے اور اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ اس کی ہائٹ ذرا ارشیر سے چھوٹی تھی، اس لیے ارشیر نے سارا کو ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے کانپتے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیا تو سارا زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اس کے کندھوں پر ناخن گاڑنے لگی، جبکہ وہ کترا کترا کرتے اس کی میٹھی سانسوں کو خود میں گھولتے ہوئے ساتھ ساتھ بے باکی سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنا شروع ہو گیا۔ ارشیر کا ہاتھ گردش کرتے ہوئے اس کی ٹانگوں پر الجھنے لگا تو سارا ایک دم سے کرنٹ کھاتے ہوئے اپنے ہونٹ چھڑا کر گہرا سانس بھرتے بولی، پلیز 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 پیچھے ہو جائیں، اب آپ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہیں۔ اس ہسکیاں بھرتے ہوئے بولی، یہ تو مشکل ہے میری جان، میں نہ جانے کتنی دیر کا پیاسا ہوں، اب تو میں پیاس بجھانے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارشیر جلدی سے پھر اس کے اوپر سایہ فگن ہوتے بے بسی سے بولا تو وہ بھی بے بسی سے اپنا ہونٹ کو چلتا محسوس شروع ہو گئی، کیونکہ آج اس کو روکنا نہایت مشکل تھا۔ پھر رات سرکتی گئی اور وہ اس پر اپنی شدت کی چھاپ چھوڑتا گیا، جبکہ وہ اس کو روک بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ایک تو وہ اس کا مزاجی خدا تھا، دوسرا وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اپنی محبت کرنے والے کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔ اگلی صبح بہت حسین تھی، جیسے ہی وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئے تو سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھنے لگے، جبکہ وہ اپنی کزنس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، پر ارشیر اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اگلے ہی پل اس کو میسج کرتے ہوئے بولی، پلیز یہ تاڑنا بند کریں۔ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی تیزی سے ٹائپ کرتے بولی تھی، جب اگلے ہی پل اس نے بھی تیزی سے ہاتھ چلائے۔ کیا کروں، تم لگی اتنی خوبصورت رہی ہو، تمہیں کسی کے پاس نہیں بلکہ اپنی گود میں بٹھانے کا دل کر رہا ہے۔ وہ آگے سے بے باک بات کرتے ہوئے بولا تو اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا۔ کیا ہوا ہے سارا، لگتا ہے ارشیر بھائی نے کچھ کہہ دیا، حنم اس کے کان میں جھکتی ہوئی بولی، جب اس نے فوراً اپنا فون اپنے تلے دبایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کانوں کے پیچھے بال اڑستی ہوئی بولی۔ تو پھر بتاؤ ارشیر بھائی کیسے ہیں، کیا وہ بھی تمہارے ناولس کے ہیرو کی طرح بہت زیادہ رومانٹک ہے یا بالکل سڑیا ہے؟ اب یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے بار بار پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خجل ہوتی کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آخر وہ کیا بتاتی کہ وہ ناول کے ہیرو تو کچھ بھی نہیں تھے، اس سے 10 ہاتھ آگے تھا اس کا میاں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سر گھما کر سوچتی ہوئی رہ گئی۔ نہیں ایسے بھی نہیں ہے، بہت اچھے ہیں وہ، بس اتنا ہی بولی تھی وہ، جب سارے ہی اس کے یوں شرمانے پر ہنسنے لگے۔ ارشیر گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شادی کا ایک ہفتہ انہوں نے ہانگ گانگ میں بہت اچھا خاصا گزارا، جہاں وہ اس کو ہر وقت اپنی قربت میں سلگائے رکھتا، کبھی یہاں سے چھوتا کبھی وہاں سے چھوتا، کبھی نہ جانے کہاں سے، اور اس کو ہر وقت سرخ اور گلنار کیے رکھتا۔ اپنے لمس سے اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ذرا وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تو اس کی آنکھیں اس کو ڈھونڈنے لگتی۔ آخر کیا ہو گیا، مجھے اتنی عادت کیوں ہو گئی ان کی؟ وہ اپنے سر پر چپت لگاتے سوچتی رہ گئی تھی۔ آخر ان کے واپس جانے کا دن بھی آ ہی گیا۔ یہ اس سے 1 مہینے بعد کی بات ہے، جب حنم ہمیشہ کبیر کو اپنی شرارتوں سے تنگ کر کے رکھتی۔ اس کے تنگ کرنے اور چھیڑ خانی میں اب اسے بھی مزہ آنے لگا تھا، مگر ابھی تک ان میں ایک فاصلہ قائم تھا جو وہ عبور نہیں کر پایا، کیونکہ وہ حنم کو وقت دے رہا تھا۔ اس عرصے کے دوران شایان انگنت میسیجز اور کال کر کے نرمین سے معافی مانگ چکا تھا، مگر اس بار وہ بھی کٹھور دل ثابت ہوئی۔ وہ اسے ناک و چنے چبا رہی تھی۔ کون سا ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب وہ اسے معافی نہیں مانگتا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی اسے گھر واپس بلا لیا گیا، اور اب
ایک ماہ سے وہ روز اس کے کمرے میں آتا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگتا، مگر وہ اس کو معاف کرنے پر رضامند نہ تھی۔ اس عرصے میں خانم نے شایان کو زج کرنے کے لیے ایک رشتہ بلوایا تھا، نرمین کا، جسے دیکھ کر شایان خون خوار نگاہوں سے اس لڑکے کو گھورنے لگا تھا۔ ان کے جانے کے بعد جب شایان کو معلوم ہوا تو وہ تن فن کرتے وہاں آیا۔ کس کی اجازت سے یہ لوگ نرمین کو دیکھنے آئے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ وہ میری بیوی ہے؟ میں اس کو کسی اور کے ساتھ شادی کے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ ایک دم چٹک پڑا جب خانم، جو نرمین کے پاس ہی مزے سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اٹھ کر ایک دم اپنا دوپٹہ جھلاتے ہوئے ادھر آئی۔ ارے تمہیں کیوں کچھ ہو رہا ہے؟ تم بھی تو نرمین کے ساتھ یہی کر چکے ہو نا؟ نرمین بھی اس اذیت سے گزری تھی، کیا تم نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اس کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں سوچا تھا نا، تو اب وہ تمہارے بارے میں کیوں سوچے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ شایان کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو جھلکنے لگے اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا معافی مانگنے کے لیے۔ پلیز نرمین، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطی نہیں بلکہ گناہ کا پچھتاوا ہو چکا ہے۔ میں اس ایک عرصے میں پچھتاوے کی آگ میں ہی سلگ رہا ہوں۔ تمہارا شوہر ہوتے ہوئے بھی خود کو تمہارا شوہر نہیں کہہ پاتا، اپنے بچے کو اپنا نام نہیں دے پایا۔ مجھ سے بدقسمت بھلا اور کون ہوگا؟ لیکن یقین کرو میں بدل جاؤں گا، بلکہ بدل گیا ہوں۔ بس مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھو، میرے سے نہیں ہوتا تمہارے بغیر گزارا۔ وہ گھٹنوں کے بل آگے آتے نرمین کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جب اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، جب وہ اپنے لب کاٹتے کندھے اچکا کے رہ گئی۔ شادی تو میں اسی سے کروں گی، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے رخی سے کہتے چہرہ پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ دنگ ہی تو رہ گیا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے شروع سے چاہا تھا، وہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے آپ سے ہی انکار کرتا رہا، اقرار نہیں کر پایا تھا، مگر اب اس کو کسی اور کے ساتھ منسلک ہوتے دیکھ کر اس کو دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے جسم کو کوئی بری طرح کاٹ رہا ہے، چیر کر رکھ رہا ہے۔ اسے اچھی طرح نرمین کی بے بسی کا اندازہ ہو گیا تھا اور یہ بھی اچھے سے باور کروا چکی تھی وہ اسے اس عرصے میں کہ کسی کو بے مول کرنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ روز جیتا تھا، روز مرتا تھا۔ پلیز نرمین، میں مر جاؤں گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ارے تو مر جائیے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اس عرصے میں مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کاٹدار نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر بولی، ٹھیک ہے، میں بھی نہیں تمہیں طلاق دوں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے طلاق ہی چاہیے تو میں راستے سے ہٹ جاؤں گا، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب میری جان اس جسم سے جدا ہو جائے گی۔ یہ کہتے وہ وہاں سے اٹھا اور نکلتا چلا گیا۔ اس رات وہ تیز رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گیا اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ دہانی میں گاڑی سے ٹکر مار بیٹھا، جس کے بدلے میں اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوا اور اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہی بات جب نرمین نے سنی تھی تو اس کی جان لبوں پر آئی تھی، مگر خانم نے اسے تسلی دی تھی۔ اتنی آسانی سے بھلا اس کو کیسے معاف کیا جا سکتا تھا؟ خانم بھی گن کر اسے پورے بدلے لے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں قیام پذیر تھا جب اس نے نرمین کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا اور وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نرمین، تم آؤ نا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ آنکھوں میں مہم سے امید لیے بولا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے اس کے بیڈ پر بیٹھی۔ ہاں معاف کر دیا میں نے تمہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جب وہ ایک دم خوش ہوا۔ سچ میں نرمین؟ تھینک یو سو مچ، وہ ایک دم اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا جب وہ اپنے ہاتھوں سے چھڑا گئی۔ تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف تو میں نے تمہیں کر دیا ہے، لیکن اپنی منگنی کے لیے انوائٹ کرنے آئی ہوں تمہیں۔ کل منگنی ہے میری، تم ضرور آنا، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ حیرت سے ششدر بھری نگاہیں سمیت اس سے دیکھے گا۔ کیا تم واقعی؟ وہ بے یقینی سے لب پھڑپڑاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ آنکھوں میں صفا کی لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں واقعی، اگر تم معافی کے طلبگار ہو تو تم آ جانا کل منگنی میں، اور میں معاف کر دوں گی تمہیں۔ یہ کہتے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ گلاس توڑ کر اپنا ہاتھ زخمی کر چکا تھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا، آخر وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ سسک کر ایک ہی بات سوچ رہا تھا، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی ساری ینگ جنریشن اس کے اندر کا حال دیکھ کر دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اب خانم کو خشمگین نگاہوں سے گھور رہی تھی، جبکہ وہ انہیں دیکھ کر آنکھیں گھما کر رہ گئی اور پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی تھی، اور سب وہیں آ گئے تھے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم سب مجھے؟ وہ یہی سب ڈیزرو کرتا ہے، وہ ہاتھ باندھتے ہوئے بولی تھی جب اس نے نرمین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھے تھے۔ اس کا وجود کپکپا رہا تھا، اب تو وزن بھی بڑھ گیا تھا اس کا۔ اس کے لیے ٹینشن لینا ٹھیک نہیں تھی، یہ سوچ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ ارے ٹینشن کیوں لیتی ہو تم؟ سب ٹھیک ہو جائے گا نا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، جبکہ کبیر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ محترمہ، ایک تو تم خود اسے ٹینشن دے رہی ہو اور اوپر سے کہہ رہی ہو ٹینشن مت لو۔ نرمین،
واہ کیا بات ہے میری بیوی کی عقل مندی کی. آخر تم کیوں اس کو اتنا زج کرنے پر تلی ہو؟ معافی مانگ لی ہے نا اس نے، پچھتاوا ہے اسے، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی. تم بھی جانتے ہو اور کبیر میں بھی کہ کل اس کی سزا ختم ہونے والی ہے، اس لیے زیادہ اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. میں اسے اچھی طرح احساس دلانا چاہتی ہوں کہ عورت ایک عام ہستی نہیں ہے جو ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے. اسے پانے کے لیے لاکھوں جتن کرنے پڑتے ہیں، اور یہ چیز میں اسے اچھی طرح سکھا دوں گی. کل اسے اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اپنے پیار کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا کس قدر تکلیف دہ اور دوزخ میں جلنے کے برابر ہوتا ہے. اور یہ بات تم مرد نہیں سمجھو گے. تم لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ایک لڑکی کو بے آبرو کرنا، مگر اسی آبرو کو واپس لوٹانا کس قدر مشکل ہے. یہ تم لوگ نہیں جانتے. میری نظر میں یہ سزا بہت تھوڑی ہے اس کے لیے، مگر نرمین کی حالت دیکھ کے میں اتنے پر ہی اکتفا کر رہی ہوں. اور تم سے بھی یہی خواہش ہے میری کہ کم از کم مردوں کو اپنا نظریہ بدلنا ہوگا اور عورتوں کو ان کی اہمیت دینی ہوگی. یہ کہتے وہ نرمین کو لیتے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ کبیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا. ٹھیک کہہ رہی تھی وہ. مرد عورت کو نیچا دکھاتے یہ بالکل نہیں سوچتا کہ وہ اس پر سب کچھ وار چکی ہے، جبکہ عورت جب اس سے انتقام لینے پر آتی ہے تو مرد کو اپنی دی ہوئی سزا تھوڑی لگتی ہے، جبکہ یہ سزا چلو برابر بھی نہیں ہوتی جتنی وہ عورت کو دیتا ہے. کبیر نے سمجھ کر سر ہلایا اور اسے اپنی پسند پر فخر محسوس ہوا. اس لڑکی کو اب میں بھی اچھے سے اندازہ دلاؤں گا کہ میں بھی اس کا شوہر ہوں. محترمہ لگتا ہے بھول ہی گئی. وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تھا. اگلے روز جب نرمین کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو سارے ستائشی انداز میں اس کا حسن دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایک تو وہ ماں بننے والی تھی، اس لیے اس پر ٹوٹ کر رو پایا. شایان اپنا زخمی وجود لیے آنسو بہا رہا تھا کمرے میں، اور باہر نہ جانے پر بضد تھا. جب ہانم اس کے کمرے میں آئی. اب ایسے ٹسوے بہاتے رہو گے دیور جی یا باہر بھی چلو گے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ ایک زخمی نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا. اور کتنی سزا باقی ہے میری؟ کیوں مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دیتی آپ بھابھی؟ وہ نظریں نیچے کیے بولا جب وہ زیر لب مسکرا کر رہ گئی. وعدہ کرتی ہوں یہ سزا بھگت لو، پھر تمہارے لیے آسانی ہی آسانی. وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جسے وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا. کیا واقعی؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا. لیکن اس سے بڑی سزا میرے لیے اور ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اپنی بیوی کو کسی اور کے پہلو میں بیٹھے دیکھنا. وہ دل چیر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا اور ہانم کا سہارا لیے باہر جانے لگا. جیسے ہی اس کی نگاہ اسٹیج پر بیٹھی اپنی بیوی پر پڑی جو کسی اور کے پہلو میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر وہ کتنے ہزار ٹکڑوں میں بٹا. اسے سمجھ نہ آئی. اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا کہ ایک دم دل میں درد کی لہر اٹھی. یہ آنکھیں اسے کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کی آنکھیں ایک دم لہو بہانے کو ہو گئی اور قدم اٹھنے سے انکاری تھے جب ہانم زبردستی تھام کر اسے اسٹیج پر لے جانے لگی. نہیں میں اوپر نہیں جاؤں گا. وہ نظریں چراتے ہوئے ہانم سے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا جب وہ ایک دم اسے گھوریوں سے نواز گئی. اب دولہا اسٹیج پر نہیں بیٹھے گا تو کیا مہمانوں کے ساتھ بیٹھے گا؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، جبکہ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا بےہودہ مذاق کر دیا ہو. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم بدحواس سا بولا. ارے لڑکے وہ دلہن تمہاری ہے، کسی اور کی نہیں. وہ جو ساتھ بیٹھا ہے وہ تو میرا دوست ہے. اور اس کی جانب دیکھتے وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولی، جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گیا اور کبیر کا ہاتھ تھام کے جھٹکے سے اسٹیج پر آیا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا. اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا. کیا تم نے مجھے واقعی معاف کر دیا نرمین؟ وہ اسی جانب دیکھتے آنسو بہاتی آنکھوں سے بولا تھا، جو خود بھی آنسو بہا رہی تھی. اسے دیکھ کر اور اس بات میں سر ہلا کر اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ اس نے بھی خوشی سے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا. ارے سینسر بورڈ کہاں ہے؟ ہانم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زور سے ایکٹنگ کی تھی بے ہوش ہونے کی. جب سب کا کہہ کہا ایک دم بلند ہوا تھا، اگلے ہی پل اس زمین پر بیٹھے اسے معافی مانگ رہا تھا. بس کر دیں شایان، اور کتنی معافی مانگیں گے؟ میں روز بھی معافی مانگوں تو کم ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں میں کس گناہ کا مرتکب ٹھہرا. اس لیے سچ سچ بتاؤں، کیا تم نے مجھے معاف کیا؟ وہ اس کو آنکھوں میں امید لیے بولا تھا جب وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر رہ گیا. خبردار جو اب میری بہن کو تنگ کیا، ورنہ اس سے زیادہ بری سزا سنا دوں گی. ہانم اس کا کان کھینچتے ہوئے بولی تھی جب وہ عزت بھری نظروں سے دیکھنے لگا. تھینک یو بھابھی، یہ کہہ کر اس نے نظریں جھکائی تھیں جب وہ اس کا کندھا تھپک کر رہ گئی. اگلے روز وہ سب لوگ پول والی سائڈ پر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. دونوں نئے کپل بڑے مزے سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے، جبکہ ہانم اور کبیر ایک دوسرے کے مختلف اطراف میں بیٹھے اور وہاں ٹروتھر ڈیئر چل رہی تھی. بھائی آپ کو بھابھی کے اوپر پانی گرانا ہوگا، اس کی کزن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا جب ہانم نے آئی برو اچکا کر رہ گئی.
یہ مجھے بھگا ہی نہیں سکتے؟ وہ جیسے اترا کر اس کی طرف آتے ہوئے سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دلچسپی سے اس کا انداز دیکھ گیا۔ کیا واقعی؟ وہ بھی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارے اوپر پانی نہیں پھینک سکتا، وہ بیچارگی سے بولا، جبکہ وہ گردن اکڑا کے ان سب کو دیکھنے لگی۔ جب اگلے ہی پل اس نے خانم کو دھکا دیتے پیچھے پھول میں گرایا، جبکہ سب کا ایک دم بلند کہکا ابھرا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی کبیر، باہر نکلو، باہر نکالو مجھے باہر آنا ہے، وہ ایک دم پانی میں ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جب وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ ارے بیگم، پہلے باہر تو نکل آؤ، پھر شامت بھی لے لینا میری، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا، جب وہ ایک دم کر لائی۔ مجھے تیرنا نہیں آتا کبیر، پانی میری ناک میں جا رہا ہے، وہ ایک دم پانی میں ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جب وہ کھڑا ہوا اور چھیڑنے والے انداز میں بولا، مت کرو لڑکی، تم باہر رہ کر آئی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں سوئمنگ نہ آتی ہو؟ وہ اتراتے ہوئے بولا تھا اور 2 قدم پیچھے لیے جب وہ نیچے پانی میں چلی گئی اور 2 منٹ تک اوپر نہ آئی۔ اس کو بھی تشویش نے آ گھیرا۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تیرنا نہیں آتا، نرمین اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ نرمین جھوٹ مت بولو، مجھے اچھی طرح پتا ہے اسے تیرنا آتا ہے، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے کبیر، اس کو واقعی تیرنا نہیں آتا، وہ میری بہن ہے، مجھ سے تو پہلے پوچھ لیتے۔ اور شیر جو ابھی اندر گیا تھا ایک دم باہر آیا تو خانم کو پانی میں موجود نہ دیکھ اس کی جان پر بنی، اور اس نے کبیر کو گرکتے ہوئے کہا۔ جب 2 منٹ تک وہ اور پانی سے باہر نہ آئی تو شیر کی بات اتنے ایک دم اس نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی، اسے ڈھونڈنے لگا تھا، جب زمین سے لگا ہوا اس کا وجود دیکھ کر اس کے اوسان ختم ہوئے اور وہ تیز تیز تیرتے اس تک پہنچا، اسے اٹھا کر ایک جھٹکے مارے باہر لے آیا، مگر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور وہ اس کے سینے پر زور دینے لگا کہ ہلکا ہلکا پانی اس کے منہ سے رسنے لگا۔ خانم اٹھو، آنکھیں کھولو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے ساتھ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز، ابھی تو میں نے تم سے اظہار محبت بھی نہیں کیا، کیسے بتاتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مگر اب تم مجھے دغا دینا چاہتی ہو، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا، پلیز خانم اٹھو، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، مگر اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، یہ محسوس کر اس کی اپنی دھڑکنیں تھمی، جب وہ ایک دم اس کے لبوں پر جھکا، اسے سانسیں فراہم کرنے لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے، کون نہیں، اسے پرواہ تھی تو صرف اپنی عزیز جان ہستی کی، جو اس وقت بے جان پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ اسے سانس دینے لگا، خانم کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی، مگر وہ ایک بار پھر آنکھیں بند کر گئی۔ جیسے ہی وہ آنکھوں میں آنسو لیے پیچھے ہٹا، وہ ایک دم زور سے کہکا لگا کر کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا لگا صرف تم ہی دوسروں کا مذاق اڑا سکتے ہو، اور تم یہ بھول رہے ہو کہ میں تم سے بڑی پرینکسٹر ہوں، سمجھ گئے نا؟ اب کیا نا اپنے لبوں سے اظہار، سب کے سامنے یہی چاہتی تھی میں، وہ اپنے گیلے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، جب وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا یہ سب ایک مذاق تھا؟ وہ بے یقینی سے کر لایا، جب وہ شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر کیا تھا؟ وہ آگے آتے جھٹکے سے اسے تھام کے باہوں میں اٹھا چکا، جبکہ وہ چیخنے لگی، کیا کر رہے ہو؟ سینسر بورڈ کا کچھ خیال کرو، سارے یہاں موجود ہیں، وہ اس کے بال کھینچتے بول رہی تھی۔ محترمہ، آپ یہ بھول رہی ہیں کہ ابھی ہمارا ہنی مون باقی ہے، یہ کہتے وہ اسے سب کے سامنے کمرے میں لے جا چکا تھا، جبکہ پیچھے زور و شور سے ہوٹنگ شروع ہوئی، اور اس نے اس کمرے میں آ کر خانم کو بیڈ پر لٹا کر اس کی رگ رگ میں اتر کر یہ اچھے سے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ آج تو ایسا کر لیا ہے، آئندہ کبھی مت کرنا، تم جانتی ہو میری سانسیں رکنے لگی تھی، آئندہ پلیز ایسا مت کرنا، میری جان چلی جائے گی کسی دن تمہارے پرینک کے ہاتھوں، وہ اسے گھور کر بولا، جب وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کی سانسیں تھم جائیں گی اسی ڈر سے تو اپنی سانسیں تھمنے نہیں دی اور آپ کی سانسوں کا سہارا لیا، وہ ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپریشن کی طرف اشارہ کرتے بولی، جب وہ ایک دم اسے پیار سے گھورتے ہوئے اس پہ شدتیں برسانے لگا، اس کے انگ انگ کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، اور اسے احساس دلایا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے، جبکہ خانم بھی اس کی آغوش میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ وعدے کے مطابق 700 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ پورا ہوتے ہی میں نے پارٹ 2 اپلوڈ کر دیا، تو پلیز آپ بھی 1000 سبسکرائبرز جلدی سے پوری کر دیں، اگلی ویڈیو میں ضرور فنائے عشق کا لاسٹ پارٹ ہوگا، تو پلیز 1000 سبسکرائبرز پورے کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو کمنٹس میں لازمی بتائیے کون سا سین آپ کو سب سے اچھا لگا پلیز۔ اور ایک بات، طلاق کروانا کوئی مشکل کام نہیں، مگر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کو طلاق کتنی ناپسند ہے۔ جہاں ایک ڈومیسٹک وائلنس والے ناول میں طلاق کروا بھی دیتے، وہیں اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے، اسے پچھتاوا ہو، تو ہم سیلف رسپیکٹ کا ڈھنڈورا پیٹتے طلاق کروائیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ معاشرہ ایسا ہے جہاں مرد کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی، اور یہ تلخ حقیقت ہے۔ شکریہ۔